اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ عز وجل وَلَوْ أَنَّ عَلَى الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وقال اللہ تعالیٰ عز وجل الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہ دو آیات ہیں قرآن کی، اللہ کے بندو یاد دہانی کے طور پر پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کی بات بالکل سچی ہے۔ پہلی آیت کے اندر مالک فرماتا ہے کہ اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے، اپنے ایمان کے اندر خرابی نہ لاتے، ہمارے اوپر پختہ یقین رکھتے، ہمیں مانتے جس طرح ماننے کا حق ہے، تو اس کے بعد ہم سے ڈر کر زندگی بسر کرتے، ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرتے، تو ہم ان کے اوپر زمین اور آسمان کی برکتوں کے دھانے کھول دیتے، اپنی رحمتوں کے پرنالے ان کے اوپر برسا دیتے۔ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا ہے۔ ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں، ہر طرف توجہ دینے کے لیے تیار ہیں، نئی بات ان کو سمجھ میں آتی ہے یا نئی بات ان کو کوئی اچھی لگتی ہے یا نئی بات یہ مانتے ہیں، تو یہ ایمان اور عقیدے کی بات نہیں مانتے، توحید کی بات نہیں مانتے۔ اس وجہ سے مالک فرماتا ہے ان کے اوپر ہمارا غصہ جو نازل ہوا ہے اور ہمارے عذاب کا کوڑا جو ان کے اوپر برس رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ پھر ہم نے ان کو پکڑا ہے اور پھر کہیں کا نہیں رکھا ہے۔ دوسری آیت کے اندر مالک فرماتا ہے وہ لوگ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان کے اندر ظلم کی ملاوٹ نہ کریں، یہ صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ ہیں اور امن و سکون ان کے لیے ہے۔ تو جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام کچھ پریشان بھی ہو گئے اور انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام سے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایسی آیت اتری ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا گویا ہمارے بساط سے زیادہ ہے، ہماری طاقت سے زیادہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ جو ایمان لائیں اور ایمان کے اندر ذرہ برابر ظلم کی ملاوٹ نہ کریں، وہ ہدایت یافتہ ہیں، امن و سکون ان کے لیے ہے۔ تو ہم میں سے کون ہے جس سے تھوڑا بہت ظلم نہیں ہو جاتا؟ کبھی کسی غلام کو زیادہ ڈانٹ دیا، بچوں کے ساتھ ذرا سختی کر دی، گھر والوں کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ لین دین میں تھوڑی سی سختی ہو جاتی ہے، ظلم زیادتی ہو جاتی ہے، تو کون بچے گا بتائیے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں، یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں آیا ہے۔ اس آیت کے اندر جو اللہ فرماتا ہے کہ ایمان جو لائے اور ایمان کے اندر ظلم کی ملاوٹ نہ کرے، یہاں اس آیت کے اندر ظلم کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا معنی وہ والا ظلم ہے جو دوسری جگہ آیا ہے ان شرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان کے اندر ذرہ برابر شرک کی ملاوٹ نہ کریں، وہ ہیں صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ، وہ ہیں جن کے لیے امن و سکون ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو میرے بھائیوں غور فرماؤ، پہلی بات تو یہ نکلی کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تشریح موجود نہ ہوتی تو آج ممکن نہیں تھا قرآن کی اس آیت کو سمجھنا۔ لہٰذا قرآن کی تشریح جو نبی علیہ السلام نے کی ہے اور بہترین تفسیر موجود ہے بخاری کی شکل میں، تو ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، پھر بھی آپ کو اگر یقین نہیں آتا ہے تو جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بالکل اللہ کا انصاف ہو رہا ہے۔ گزشتہ 38 سال سے میں اسی نقطے کو بیان کر رہا ہوں کہ تمہارا کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، نہ تمہارا مذہبی مسئلہ حل ہونے والا ہے، یہ مسلکی مسئلے، یہ فرقہ بندی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تمہارا، مہنگائی کا مسئلہ تمہارا حل نہیں ہو سکتا ہے، اور تمہارے یہ سیاسی مسئلے حل نہیں ہو سکتے ہیں، فوجی مسئلے تمہارے حل نہیں ہو سکتے ہیں، چاہے جتنا مرضی کوئی قابل جرنیل آ جائے، جتنا مرضی کوئی خیرخواہ لیڈر آ جائے اس ملک کے لیے، جتنا مرضی کوئی عالم دین آ جائے، کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ بس اب ایک ہی مسئلہ ہے، جو بات اللہ نے کہی ہے اس بات کے اوپر جب تک آپ کا یقین محکم نہیں پیدا ہوگا، کہ جب تک آپ شرک کے خلاف نہیں ہوں گے، جب تک شرک کو نہیں چھوڑیں گے، آپ کو امن و سکون نہیں مل سکتا ہے۔ اور ابھی دیکھیے موجودہ دور میں جو جس طرح سیاسی حالات اور مذہبی معاملات پھیلے ہوئے ہیں، ملکی حالات خاص کر افراتفری ہے، اور بہترین یہ جو تجزیہ کرنے والے لوگ ہیں، میں اس کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، کوئی اپنی بات نہیں، یعنی دلیل ہے میرے پاس کہ میری بات سچی ہے چونکہ قرآن کی بات ہے، اور آپ اسی نتیجے پر پہنچے ہیں
لیکن وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جس کی وجہ سے امن و سکون آئے گا۔ یہ دیکھیں عمران ریاض ہیں، وہ بھی کتنا اچھا تجزیہ کرتے ہیں، خاص کر حقیقت ٹی وی والے کتنے جوش و جذبے کے ساتھ معاملات کو لاتے ہیں، اور بھی ہیں کچھ لوگ ہیں، لیکن یہ کس نتیجے پر پہنچے ہیں پہلے یہ سن لیجئے اور پھر مزید اپنا میں تبصرہ جاری رکھوں گا۔ الگ بات ہے، لیکن یاد رکھیے گا اگر انہوں نے رکھنا ہے تو 25 سال بھی نواز شریف رہ لے گا وہاں پر۔ کیا اشرف غنی نہیں گیا اڑ کر؟ جہاں گیا وہاں سے کوئی نکال سکتا ہے؟ اصل میں معاملات ہوتے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں۔ اگلے کچھ عرصے کے اندر جو حالات جس جانب جا رہے ہیں، معاملات جس جانب جا رہے ہیں، ایک چیز طے ہے کہ پاکستان کے اندر سکون اور یہ تمام چیزیں بھی دور دور تک نظر نہیں آ رہی۔ کیونکہ دیکھیے عمران خان کو آپ نکالے فلانا کریں، بہتر آپ ملک کو الیکشن کی طرف لے جائیں۔ آپ ملک کو الیکشن کی طرف لے کر جائیں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ دیکھیے بیان کر رہے ہیں کہ امن و سکون بہت دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ الیکشن کی طرف لے جائیں۔ اور اسی الیکشن سے تو بے سکونی ہے، اسی جمہوریت کی وجہ سے تو ذلت اور خواری ہے، اسی جمہوریت کی وجہ سے تو ساری ناانصافیاں اور ساری افراتفری ہے، یہ قرضوں کی ذلت اسی کی وجہ سے تو ہے۔ پھر بھی اسی ذلت کے اندر جانا چاہتے ہو تو کس طرح امن و سکون تمہارے پاس آئے گا؟ نہیں آ سکتا ہے، جو مرضی کر لو نہیں آ سکتا ہے۔ جتنا مرضی کوئی سیاسی لیڈر مضبوط آ جائے نہیں ہو سکتا ہے، جتنا مرضی کوئی عالم دین آ جائے، جب تک یہ اللہ کی بات نہیں مانے گا، اس کا علم اس کو فائدہ نہیں دے سکتا ہے، چاہے فضل الرحمان ہو، اس کے باپ ہوں یا جو بھی ہوں، طاہر القادری ہو، طارق جمیل ہو، تقی عثمانی ہو، جتنے ہوں، کڑتا رہا پوری زندگی ڈاکٹر اسرار مودودی، لیکن شرک کے ساتھ لگاؤ کے ساتھ، شرک کو نہیں چھوڑا انہوں نے بھی، کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ اپنا رشتہ اندروں اندر یا اوپر سے قائم کر کے رکھا ہے۔ کیسے بڑے بڑے جرنیل ہمارے پاس فوجی جرنیل آئے ہیں، کمانڈو جرنیل آئے ہیں، اندازہ لگاؤ، بڑے بڑے کیریئر جرنیل آئے ہیں، یقین کیجئے، لیکن ایمان اور عقیدے کی کوئی پرواہ نہیں ان کو۔ اس وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں حل ہوتا ہے۔ ہمارے آرمی چیف دیکھو کس طرح قرضے لینے کے لیے کبھی ایک ملک کی سفارش دڑا رہے ہیں، کبھی دوسرے ملک کی آرمی چیف کا یہ کیا کام ہے قرضے لینے کے لیے آگے؟ کیوں؟ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، کیونکہ جب تک یہ کہیں سے قرضے نہیں آئیں گے وہ ہماری آرمی کو بھی بجٹ نہیں ملے گا، سارے پریشان ہیں اسی وجہ سے، مہنگائی زوروں کے اوپر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ کے بندوں کہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، اور چادریں چڑھاؤ اور سر میلے کرو اور گنبد بناؤ اور دیگیں چڑھاؤ وہاں جا کے، اور 11ویں کرو اور 12ویں کے کیک کاٹو، بڑے بڑے میلاد کے جلسے بناؤ، کس دفعہ پہلے سے بڑا جلسہ منائیں گے۔ اچھا تم زیادہ عاشق رسول ہو، نبی علیہ السلام اس سے ناواقف تھے، صحابہ کرام اس سے ناواقف تھے۔ ابھی جو کل 10ویں محرم آ رہی ہے اور یہ قوم جو کچھ کر رہی ہے اپنی پوری ہر جگہ دیگیں بڑے بڑے دیج کے اس کے اندر بریانیاں پکائی جا رہی ہیں اور حلیم گوٹے جا رہی ہیں، گبرو نوجوان حلیم گوٹتا ہے، چاہے گھر میں چٹنی بھی نہ اپنی والدہ کی مدد کے لیے کچھ یا گھر والوں کی، لیکن وہاں پوری رات جو ہے وہ حلیم گوٹے گا اور صبح تھالوں میں رکھ کے محلے میں جا کے بانٹے گا اور یہ سمجھے گا ثواب ملے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نجس اور سور کے گوشت سے زیادہ اس غیر اللہ کی نظر و نیاز کو حرام قرار دیا 4 جگہ اسی ترتیب کے ساتھ۔ پھر یہ شربت اور باداموں والے شربت کیا کہنا ان کا، پھر اس کے بعد مٹھائیاں تقسیم کی جائیں گی، ہر جگہ قبرستان کی رونقیں بڑھ جائیں گی، اس کے اندر خواتین تک وہاں جائیں گی اور سب کچھ عرس اور میلے کی طرح وہاں ایک سما ہوگا جو ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ اصل وجہ ہے تمہاری ذلت اور خواری کی، اور یہ دنیا کی ذلت ہے اور یہ آخرت کی ذلت جو آنے والی ہے یہ اس کی تمہید ہے، گویا یہ دلیل ہے اس کی کہ اللہ تم سے ناراض ہے، اللہ کی رحمت تم سے روٹھی ہوئی ہے۔ کوئی ملک آج نہیں ہے اس دنیا کے اندر اسلامی یہ جو 57 اسلامی ممالک ہیں، کوئی ایک نہیں ہے جہاں اسلامی قانون نافذ ہو، کیونکہ انٹرنیشنل برادری کے ناراض ہونے کا خطرہ ہے، پابندیاں نہ لگ جائیں، اس چیز کا خطرہ ہے۔ لیکن وہ جو اللہ کی کتاب بتا رہی ہے کہ جہنم کا شدید خطرہ، جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار میں ہے، جو مرتا جائے گا آگ میں، جو مرتا جائے گا آگ میں، چاہے صدر پاکستان ہو، چاہے جناب وزیر اعظم ہو، چاہے جنرل ہو، چاہے چیف آف آرمی سٹاف ہو، چاہے بڑا کوئی پولیس افسر ہو، رینجر کا بڑا سربراہ ہو، یا پوری عوام ہو۔ عوام سے اللہ ڈرتا ہے، کہتے ہیں عوام کی طاقت ہے، کوئی عوام کی طاقت نہیں ہے، یہ کیڑوں مکوڑوں کی طرح ہیں، طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے بندو، اور بے شمار مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ قلیل گروہ کو اللہ تعالیٰ نے اکثریت کے اوپر غلبہ عطا فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایمان اور عقیدے کی بات ابھی زندہ ہے،
لوگ بتا رہے ہیں ایمان کی دعوت ہمارے پاکستان سے اٹھ رہی ہے، تو اللہ کے بندو یہ عربوں کو جو پہلے عزت ملی تھی یہ توحید کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، اس کتاب کی وجہ سے ملی تھی، لیکن جب اس کتاب کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کھیلا ہے اور اس کتاب کو پس پش ڈال کر اب انہوں نے بھی جو گنبد کے پجاری بن گئے ہیں، مندر بنوا کے دینے والے، پھر اپنی بادشاہت کے پجاری اور عیاشیوں کے اندر پڑ گئے ہیں، حالانکہ ان کی زبان کے اندر تھی، عربی زبان کے اندر انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیچھے ڈال دیا، اس لیے اللہ نے ان سے قیادت چھین لی ہے۔ میرے بھائیوں پاکستانیوں، اللہ نے اب آپ کو موقع دیا ہے، دیکھو فرما بردار اور وفادار بننے کی کوشش کرو، اپنے مالک کی دعوت کو لے کر اٹھو۔ میں اس معاملے میں تمہیں بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور ہر طرح سے میں تمہاری جو ہے اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آج سے 38 سال پہلے میں نے 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر یہی مسئلہ اٹھایا تھا کہ یہ توحید کا معاملہ ہے، تمہارے عقیدے کے اندر شرک ہے، یہ جو تم صبح پی ٹی پریڈ کے اندر دم دم علی علی اور نعرہ حیدری لگاتے ہو، یہ قرآن کے پہلے صفحے کا انکار ہے، یہ شرک ہے، اللہ کو گالی ہے، اور اللہ کو گالیاں دینے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں عزت پائیں گے؟ عزت نہیں مل سکتی۔ تمہاری ایٹم بم ہونے کے باوجود، میزائل ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود تمہیں عزت نہیں مل سکتی۔ اللہ کے بندو، کشکول تمہارا پیچھے چھوڑ ہی نہیں رہا ہے، اور یہ غلامی کا پٹا تمہاری دماغوں سے نکل ہی نہیں رہا ہے۔ کیوں؟ تم آزادی حاصل کرنا چاہتے ہو کھوکھلے نعروں سے۔ پہلے بھی کھوکھلا نعرہ لگایا تھا ہمارے بڑوں نے، جن کو لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں آتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان بننے کے بعد اس پاکستان کو شرک کا گودام بنا دیا، اور 75 سال بعد پتہ چلا کہ آزادی ملی کوئی نہیں ہے، غلام کے غلام ہیں، اور اب پھر فریب تمہیں یہی دیا جا رہا ہے کہ اب حقیقی آزادی نہیں، تم حقیقی غلامی کے اندر دھکیلے جا رہے ہو۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ تم نواز شریف اور شہباز شریف کی غلامی سے نکلو، سرداری کی غلامی سے نکلو، اور اس کے بعد عمران خان اور چودھری فواد اور محمود قریشی کی غلامی میں آ جاؤ۔ یہ تبدیلی ہے، پوری تبدیلی یہ آئے گی، اور پھر اس کے بعد مزاروں کے سامنے سجدے کرو، پھر امام زامن باندھو، پٹے بندواؤ، پھر اس کے بعد عرس اور میلے کرو، جا کے سجدے کرو، رکوع کرو، یہ تمہارا پھر مدینہ ریاست بن جائے گی۔ بتاؤ، یہ مدینہ ریاست ہے جہاں شرک اور کفر کے انبار ہوں گے ان کے، اور پھر کہتے ہیں مدینہ ریاست بن جائے گی۔ اللہ کے بندو، کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اپنی جان کو دھوکہ دے رہے ہو، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ یقین کرو، ترس کھاؤ اپنی جانوں کے اوپر، ورنہ وہ آگ تمہیں لگنے والی ہے جو بجائے نہ بجھے گی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمہارا بھائی ہوں، میں کوئی مولوی اور پیر نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی سیاسی لیڈر ہوں، اور نہ ہی میرا کسی جماعت و فرقے سے تعلق ہے۔ میں صرف آپ کا بھائی ہوں، اور میں مسلم ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو میں سمجھ گیا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا اور غریب نواز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے، براہ راست سنتا ہے، دل کے وسوسے کو جانتا ہے، اور صرف اس کی نظر و نیاز ہے، صرف اس کے رکوع اور سجدے ہیں، صرف اس کا نظام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا۔ صحابہ اکرام نے اسی راستے پر چلے ہیں، اور پھر عزت، پوری دنیا کی عزت ان کو ملی ہے، اور کوئی قوم ایسی نہیں تھی، کوئی فوج ایسی نہیں تھی جو ان کے ساتھ ٹکرائے۔ لیکن جب سے انہوں نے ایمان عقیدے کے اندر پھر بربادی آئی ہے، پھر ذلت اور خواری نے ہمیں آن گھیرا ہے، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ سچی توبہ کی جائے، اللہ کی طرف پلٹا جائے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور ان باتوں کے اوپر، بہترین پہلو کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔